پروگرام میں کچھ دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی. آج بھی زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہم عرض کریں گے. زکوٰۃ جس مال پر فرض ہوتی ہے، جس شخص پر فرض ہوتی ہے، اس کا بالغ ہونا شرط ہے. یعنی نابالغ بچے کے پاس اگر مال موجود ہے، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، اور وہ اس نابالغ کی ملکیت ہے، اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں. یعنی اس کے جو سرپرست ہیں، ولی حضرات ہیں، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، چچا ہوگا، یا کوئی بھی جو نابالغ بچے کا سرپرست ہے یا نابالغ بچی کا سرپرست ہے، وہ بچے کے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اور نہ ہی اپنی طرف سے، اپنے مال سے بچے کی زکوٰۃ نکالے گا. کیونکہ بچہ یہ اسلامی احکام کا مکلف نہیں ہے، شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے. زکوٰۃ ایک شرعی حکم ہے، بچہ مکلف نہیں ہے، لہذا بچے کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ مال کیوں نہ ہو اور نصاب سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. ہمارے بہت سارے لوگ جو تجارت میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، خاص طور پر جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہوتے ہیں، جو جائیدادیں خریدتے ہیں، جائیدادیں بیچتے ہیں، دکان، مکانات، زمینیں، اس طرح کی چیزیں خریدتے بیچتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. ان کے پاس جو جائیدادیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، نے خریدا ہے لیکن ابھی ان کا سودا نہیں ہوا ہے، ان کو فروخت نہیں کیا ہے، وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے، سال کے اختتام پر اس کی قیمت دیکھی جائے گی. وہ قیمت جس قیمت میں اس کو بیچنی ہے، خریدی جس قیمت میں، وہ قیمت نہیں، بلکہ جس قیمت میں وہ اس پراپرٹی کو بیچنا چاہتا ہے یا بیچنے جا رہا ہے، تو بیچنے کے وقت جو اس کی قیمت ہے اس پراپرٹی کی، چاہے مکان ہو، دکان ہو، زمینیں ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اس کی قیمت فروخت دیکھی جائے گی. تو اس قیمت فروخت کا حساب دیکھا جائے گا، اور اس حساب کے ساتھ اس کی زکوٰۃ منہا کی جائے گی. تو یہ پراپرٹی ڈیلر حضرات خاص طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے. ان کی جو اصل آمدنی ہوگی یا اصل پیسے جو ان کے پاس موجود ہوں گے، اصل رقم جو ان کے پاس موجود ہوگی، تو اس مکان دکان جو ان کے پاس برائے فروخت ہے، اس کی قیمت اس اصل قیمت کے ساتھ، اصل نقد کے ساتھ ملایا جائے گا. تو پھر مجموعی مال کی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے ان کو دینی ضروری ہے. اسی طرح کچھ لوگ تجارتی قرضے لے آتے ہیں بینکوں سے یا کسی اور طریقے سے، بڑے بھاری بھرکم قرضے لے آتے ہیں. اس سے پہلے ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو سب سے پہلے سال کے اختتام پر دیکھا جائے گا کہ اس کی کتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، سونا چاندی کتنا اس کے پاس موجود ہے، وہ بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے ذمہ کتنا قرضہ ہے وہ بھی دیکھا جائے گا، اس کا لوگوں کے پاس کتنا قرضہ ہے وہ بھی دیکھا جائے گا. جو رقم اس کے پاس موجود ہے اور لوگوں کے پاس جو اس سے قرضہ ہے، اس قرضے کو اس رقم کے ساتھ ملایا جائے گا، اور یہ ایک رقم بنے گی، ایک نقد جو اپنے پاس ہے اور دوسرا جو لوگوں کے پاس. یہ مجمع ہے، اس کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کا حساب دیکھا جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے ذمہ کتنا قرضہ ہے. مثلا ایک آدمی کے پاس موجود 1,00,000 روپیہ ہے، اس کا لوگوں کے ذمہ 1 اور لاکھ ہے، تو اس 1,00,000 اور اپنے پاس جو 1,00,000 ہے، دونوں کو ملا کر 2,00,000 ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں گے اس آدمی کے ذمہ کتنا قرضہ ہے. مثال کے طور پر اس کے ذمہ 75,000 قرضہ ہے، تو اس کا مطلب 2,00,000 اس کے پاس موجود ہے، 1,00,000 نقد، 1,00,000 قرضے کی صورت میں، اور 75,000 اس کے ذمہ قرضہ ہے. تو ان 2,00,000 سے 75,000 کم کیے جائیں گے، پھر جو 1,25,000 بچتے ہیں اس کا قرض، اس کی زکوٰۃ اس کو دینی ہے. برابر 2,00,000 کی زکوٰۃ اس کو نہیں دینی ہے، کیونکہ
75,000 اس سے قرضہ ہے، اور قرضہ دوسروں کا مال ہوتا ہے، وہ اپنا مال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے قرضہ اور آمدنی کا حساب۔ لیکن جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں بینکوں سے، تجارتی قرضے لے لیتے ہیں، اور ان کو وہ قرضہ جو ہوتا ہے قسط وار اور قسطوں کے ذریعے ان کو چکانا پڑتا ہے۔ سالانہ قسط متعین ہوتی ہے بینک کی طرف سے یا کسی جہاں سے بھی انہوں نے لے لیا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم اصل قرضے کو دیکھیں گے پھر تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے فقہا نے، اہل علم حضرات نے یہاں ایک صورت بتائی ہے کہ جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ان کو سال کی اختتام پر اپنی تمام جو ان کے پاس اصل رقم موجود ہے اور جو مال تجارت ان کے پاس ہے موجود ہے، اس سب کو ملانا ہے، پھر دیکھنا اس کی قیمت اور اس کی مالیت کیا ہوتی ہے۔ ادھر سے ایک سال کی جو قسط بینک کی ہوگی وہ صرف ایک قسط اس کی اتاری جائے گی، منہا کی جائے گی، اسے کم کی جائے گی۔ پورا جو بینک کا قرضہ ہے 15 لاکھ 20 لاکھ وہ کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ سالانہ جو قسط ہے وہ منہا کیا جائے گا، وہ کم کیا جائے گا۔ وہ کم کرنے کے بعد جو باقی رقم بچے گی اس بزنس مین تاجر کے پاس، اس کی زکوٰۃ اس کو دینی۔ مثلا ایک آدمی نے بینک سے 15 لاکھ روپے کا لون لے لیا ہے اور سالانہ قسط جو ہے 50,000 کی رکھی، تو اس نے بزنس شروع کیا ہے۔ بزنس شروع کرنے کے بعد سال ختم ہونے پر اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ نقد جمع ہو گیا ہے، 5 لاکھ روپے لوگوں کے پاس ہے، تو 15 لاکھ روپے اس کے پاس مجموعی طور پر سمجھا جائے گا 15 لاکھ روپے کی مالیت اس کے پاس جمع ہے۔ اور ادھر سے دیکھیں گے ہم بینک کے تو 15 لاکھ روپیہ ہے، تو قرضہ اتارنا ہے۔ جب قرضہ منہا کریں گے تو ایسی صورت میں اس کے پاس 15 لاکھ جمع ہے، 15 لاکھ بینک کے، تو اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے فقہا نے ایک صورت بتائی ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ سالانہ قسط کیا ہے اس کی، وہ 50,000 ہے، تو اس لیے ان 15 لاکھ جو اس کے پاس اب موجود ہے، 10 لاکھ نقد کی صورت میں اور 5 لاکھ جو لوگوں کے ذمہ اس قرضہ ہے، وہ 15 لاکھ روپے جمع کیے جائیں گے، اور ادھر سے ایک سالانہ قسط جو 50,000 صرف 15 لاکھ سے وہ 50,000 روپے کم کیے جائیں گے، تو 14.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس کو دینے پڑے گی۔ تو یہ صورت ان تاجروں کے لیے ہے، یہ مسئلہ ان تاجروں کے لیے ہے جو بڑے بڑے قرضے تجارت کے لیے لے لیتے ہیں، تو ان کو اس طریقے سے قسط کا اعتبار کیا جائے گا۔ قرضے میں ان کو صرف ایک قسط سمجھی جائے گی، پوری رقم نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ بینک ان کا پورے ایک ہی سال میں پورے اس کا اپنے قرضے کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس مال پر فرض ہوتی ہے جس کو شریعت میں کہتے ہیں مال نامی، جو بڑھنے والا مال ہوتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ ایک تو سونا ہے، ایک چاندی ہے، نقد کرنسی ہے، اور اموال تجارت جس کی ایک انسان بزنس کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اموال تجارت میں ان چیزوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کی قیمت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بزازی کا کام کرتا ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ پرچون فروش ہے، تو ان کی دکانوں میں، بزاز کی دکان میں جو کپڑا وغیرہ ہے، اس کپڑے کی قیمت دیکھی جائے گی سال کے اختتام پر۔ سال کے اختتام پر جو اس کپڑے کی قیمت ہوگی تو اس قیمت کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح جو پرچون فروش ہے یا اسی طریقے سے جو روزمرہ کی چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کی دکانوں میں جو چیزیں ہوتی ہے سال کے اختتام پر ان کی قیمت فروخت دیکھی جائے گی۔ جو ان کی قیمت فروخت ہوگی اس کو اس کا حساب کیا جائے گا اور قرضہ وغیرہ دیکھا جائے گا۔ اس کو منہا کرنے کے بعد جو باقی آمدنی بچے گی اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ضرورت اصلیہ کی جو چیزیں ہوتی ہے، یعنی ضرورت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ساتھ ایک انسان کی عزت یا ایک انسان کی جان وابستہ ہے۔ اس میں مکان آتا ہے، اس میں کھیتی زمین جائیداد آتی ہیں، گاڑی بھی آتی ہے اس میں۔ یہ ضرورت اصلیہ ہے، کیونکہ ان کے نہ ہوتے ہوئے انسان کی عزت بھی جا سکتے ہے، ایک انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، گھریلو سامان ہے، فرنیچر ہیں، تو چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور ان کی مالیت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہ رہا ہے، دوسرا مکان اس نے کرائے پر دے دیا ہے، تو کرائے کی جو آمدنی آتی ہے تو وہ آمدنی اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کسی آدمی نے شاپنگ مال بنایا ہے
تو وہ دکانیں اس کی ہے، ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر اس نے کرائے پر دے دیا ہے اور کرائے کی جو رقم آتی ہے تو زکوٰۃ کو دیکھا جائے، اس کے جو کرایہ وہاں سے آ رہا ہے تو اس کا حساب دیکھا جائے گا، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ بنیادی اور ضروری مسائل تھے، زکوٰۃ کن چیزوں پر کس طرح فرض ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں کہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔